بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلہ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر بنا لیا تم نے بچھڑا، من بعدہ بعد اس کے، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے، یہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھے۔ ثم عفونا عنکم پھر ہم نے معافی دی تم کو، من بعد ذالک بعد اس کے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، والفرقان جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، لعلکم تہتدون تاکہ تمہیں ہدایت ملے یا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ تینوں آیتیں ایک ہی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ آپ نے وہ سنا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل جب مصر سے روانہ ہونے لگے تو اس وقت انہوں نے قبطیوں سے زیورات بعض بنی اسرائیلیوں نے لے لیے، یہ کہہ کر کہ ہماری عید کا دن ہے تو ہم نے عید منانی ہے۔ کچھ قیمتی جو ہے نا وہ سوٹ لے لیے، لباس، کچھ زیورات لے لیے۔ وہ ان کے پاس تھے۔ جب فرعون اور فرعونی سارے غرق ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو حکم فرمایا مصر دوبارہ واپس جانے کا۔ تو قوم واپس جانے لگی۔ ایک تو یہ بات تھی، دوسری یہ بات کہ بنی اسرائیل کے قافلے میں ایک شخص تھا، اس کا نام موسیٰ بن ظفر یا یحییٰ بن ظفر تھا۔ تو سامرا علاقہ تھا کوئی، تو اس کا وہ رہنے والا تھا، جس کی بنا پہ اس کو سامری کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ زرگر تھا، سنار، زرگر سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ جی، زیورات بنانے والا۔ تو اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کی گھوڑی جو فرعونیوں کے آگے جو ہے نا وہ دریا میں اس نے چھلانگ لگائی، اور اس کو دیکھ کر پھر پیچھے پیچھے فرعون جو ہے نا وہ بھی گھس گیا دریا میں۔ تو اس گھوڑی کے قدم جہاں پہ لگتے تھے نا، جیسے قدم وہ اٹھاتی تھی تو فوراً اس جگہ سے سبزہ جو ہے نا وہ اگاتا تھا۔ اس سامری نے یہ منظر دیکھا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ایک تو یہ کوئی گھوڑی بھی کوئی عام گھوڑی نہیں ہے، تو کوئی ایسی برکت والی گھوڑی ہے جہاں پہ اس کے سم لگتے ہیں، اٹھاتی ہے یہ گھوڑی تو جناب علی وہ گھاس اگاتی ہے۔ لہذا اس مٹی میں پھر کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ اس نے کیا کیا کہ ایک مٹھی بھر مٹی جو ہے نا اس کے گھوڑی کے قدموں کے نیچے والی وہ اس نے اٹھا لی اور محفوظ کر لی۔ دو باتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، ایک
وہ زیورات والی، دوسری سامری والی، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب یہ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، راستے میں کوئی قوم آباد تھی کسی جگہ پہ، اور وہ گائے کی پوجا کرنے والی قوم تھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ مشرک لوگ تھے، گائے کی پوجا کرتے تھے۔ بنی اسرائیلیوں نے ان کو گائے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، پھر خیال کرنے لگے، اتنا وہ علم تو ان کے پاس تھا نہیں نا، خیال کرنے لگے کہ یہ گویا کہ ان کا خدا ہے سامنے، گائے جو ہے اس کے آگے یہ جھکے ہوئے ہیں، عبادت اس کی کر رہے ہیں۔ ہارون علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی کوئی ایسی چیز دے دی جائے کہ ہم بھی اس کے سامنے عبادت کیا کریں۔ جی، ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کو تو ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ اس کے سامنے ہے، گائے ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ اس کے سامنے ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ سامری یہ سن رہا تھا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو ڈانٹ دیا نا، کہا کہ جی ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ نظر آنے سے قاصر ہے، یہ نظر نہیں آتا جی، لیکن اللہ تو ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، جب یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ رب العزت اپنا دیدار بروز قیامت کروائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی جسامت جو ہے وہ ذہن میں کوئی سکیچ بنا کے رکھنا کہ اللہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، یہ سارے شرک کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، لیکن وہ پھر کس حال میں ہے، کس حیثیت میں ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو البتہ مخلوق خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، ان کو یہ شرف حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ سامری جو ہے نا وہ سن رہا تھا، اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی شرک کے کچھ جراثیم پائے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ گائے کو پوجتے ہوئے دیکھا انہوں نے، اور ان کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ ہمارا بھی کوئی خدا سامنے ہونا چاہیے، گویا کوئی شرک کے جراثیم ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب پھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کے لیے، ملاقات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کا وعدہ کر کے ابتداً یہاں پہ اللہ رب العزت نے 40 لیلہ 40 راتوں کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو ہے نا وہ ذکر فرمایا ہے، جبکہ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرما رہا ہے۔ ونڈ وہاں پہ ہوتی ہے، وہ کس بات کی کہ رب العزت نے پہلے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ 30 راتوں کے لیے طور پہاڑ پہ آؤ، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے نا وہ ہم تمہیں کتاب وہ دیں گے۔ تو پھر وہاں پہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ 30 روزے رکھے۔ یکم ذی قعدہ کو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے کتاب لینے کے لیے گئے، تو 30 ذی قعدہ کو جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام جب 30 روزے مکمل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے، تو آپ پھر گئے طور پہاڑ کی طرف،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، وہ اتنے ایام روزے رکھتے رہے، عبادت کرتے رہے، تو جانے سے پہلے خیال آیا کہ اتنے دن میں نے کوئی مسواک وغیرہ بھی نہیں کی ہے، تو میں جو ہے نا مسواک کر لوں، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا ہے تو مسواک میں کر لوں۔ انہوں نے کیا کیا، وہ غلطی ان سے وہ لغزش ہوئی کہ انہوں نے مسواک کر لی، مسواک کر کے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ابھی 10 دن اور قیام کرنا پڑے گا، کہ مسواک تو نے کیوں کی ہے، کہ 30 روزے رکھنے کے بعد جو تمہارے منہ میں خوشبو پیدا ہوئی تھی، وہ خوشبو مجھے کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ پیاری تھی، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ روزے رکھتا ہے جی، تو روزے کی ایک اپنی مہک یہ پیدا ہوتی ہے منہ کے اندر۔ جو خالصتاً روزے رکھے، ٹھیک ہے، وہ روزہ افطاری کے وقت میں ایک خصوصی قسم کی جو ہے نا وہ مہک پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اسمیل ہے، بدبو ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ رب العزت کو وہ والی خوشبو کتنی پیاری ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ خوشبو مجھے کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کستوری کی خوشبو سب سے زیادہ اور اچھی خوشبو ہے، رب العزت کو وہ والی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں اسی حالت میں آنا چاہیے تھا، تم نے مسواک کیوں کر لی، لہذا 10 دن تم اور قیام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے، اب 10 دن اور بڑھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر روزے جو ہے نا وہ رکھنے شروع کیے اور 10 دن اور قیام کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ 40 لیلہ کیوں فرمایا، راتوں کا ذکر کیا، دن کا ذکر نہیں کیا اللہ نے۔ 40 دنوں کا وعدہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا 40 راتوں کا۔ اس کی وجہ کیا کہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ رات سے شروع ہوتی ہے، دن سے نہیں شروع ہوتی۔ مغرب کے وقت سے تاریخ جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ اب 10 ذی الحجہ کو موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے اور کتاب لینے کے لیے طور پہاڑ پہ آپ تشریف لے گئے 10 ذی الحجہ کو۔ تو راتیں 40 ہی بنتی ہیں، جبکہ ایام جو ہیں نا دن یہ 39 بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 39ویں دن موسیٰ علیہ السلام یہ پھر طور پہاڑ پہ گئے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرما دی تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی خبر دے دی کہ تمہاری قوم جو ہے وہ پیچھے سے بہک گئی ہے، تمہاری عدم موجودگی میں بہک گئی ہے۔ ہوا کیا کہ جب 30 دن ہو گئے موسیٰ علیہ السلام واپس نہ لوٹے، تو سامری نے جو ہے نا وہ لوگوں کو بہکانا شروع کیا۔ سب سے پہلے بنی اسرائیلی جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارے زیورات جمع کیے، جو زیورات وہ قبطیوں سے لے کر آئے تھے۔ ایک بات یہاں پہ ذہن نشین یہ رکھے کہ امت مسلمہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جنگ کے بعد ملنے والا جو مال ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت۔ وہ مال غنیمت جنگ میں شریک ہونے والے مجاہدین کے اندر تقسیم ہوتا ہے، جبکہ اس شریعت میں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، مال غنیمت کی تقسیم جائز نہیں تھی۔ حالانکہ وہ قبطی تو ہلاک ہو گئے، فرعونی ہلاک ہو گئے تھے، تو اب تو وہ گویا کہ مال غنیمت ہو گیا تھا۔ چاہیے تو یہی تھا نا کہ اب جن جن کے پاس وہ مال ہے، زیورات ہیں، وہ سارے زیورات ان کو دے دیے جائیں، وہ ان کے مالک بن جائیں، جبکہ وہ مالک نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ اس وجہ سے
اب انہوں نے ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے بڑے بھائی موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے، ان سے پوچھنے لگے ہارون علیہ السلام سے کہ جی اس زیورات کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ایک گڑھا کھودو، سارے زیورات اس گڑھے میں ڈال کے جلا دو، آگ لگا دو۔ انہوں نے تو یہ کہا، لیکن بنی اسرائیلیوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ زیورات ان کے پاس تھے۔ سامری نے موقع مال غنیمت جانتے ہوئے بنی اسرائیلیوں کو کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے ہیں ملنے کے لیے اللہ رب العزت سے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، زندہ کوئی نہیں، فوت ہو گئے۔ اگر زندہ ہوتے 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے، واپس آتے، وہ نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ گزر گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی اتنے بڑے کوئی طلسماتی شخصیت نہیں ہے، ان کے پاس ایک عصا ہے، وہ جو ہے نا وہ عصا ہی طلسماتی عصا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ عصا جو ہے نا وہ جس چیز پر مارتے ہیں وہ اسی عصا کی وجہ سے پانی بھی پھٹ گیا اور ہم پار ہو گئے، جس چیز پر مارتے ہیں تو وہ اسی عصا سے کام لیتے، تو وہ سارا کمال جو ہے وہ اس عصا میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے اندر کوئی ایسا کمال نہیں ہے۔ کہا کہ پھر اب وہ واپس تو آئیں گے نہیں، تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ وہ زیورات جو ہیں نا وہ اگر تم مجھے دے دو، لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ زرگر ہے، سنار ہے، زیورات کا کام کرتا ہے۔ کہا کہ وہ زیورات سارے مجھے دے دو تو میں اس سے ایک ایسی چیز میں بنا دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے ہیں تو وہ اللہ تو اس میں آ جائے گا جو چیز میں بناؤں گا۔ جی یعنی وہ کیا ہوگی؟ وہ ایک بچڑا میں بناؤں گا، اس بچڑے میں اللہ جو ہے نا وہ حلول کرے گا، اس میں آ جائے گا۔ تو جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ان کو ڈھونڈ رہے طور پہاڑ پہ، تو لوگ جو ہے نا وہ بہک گئے۔ کہا کہ جی اگر اللہ اس میں آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، ہماری عبادت کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ سب نے زیورات جو ہے نا وہ اس کو دے دیے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس کو دیے تو اس نے کیا کیا کہ ان کو پگھلایا۔ وہ جتنے بھی نگینے لگے ہوئے تھے نا، ان کے اوپر موتی لگے ہوئے تھے، نگینے لگے تھے، وہ سارے اس نے اتار کے تو سارے زیورات کو پگھلا کے تو پھر اس نے ایک بڑے کرینے سے بڑی صفائی کے ساتھ ایک بچڑا بنایا۔ اس کے ذہن میں تھا نا کہ بچڑے کو پوجتے ہوئے بنی اسرائیلیوں نے دیکھا تھا، تو لہٰذا اس بچڑے کی محبت جو ہے نا وہ ان کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی، تو میں بھی بچڑا ہی بناتا ہوں۔ تو بچڑا اس نے بنایا، تو بنا کے تو پھر جو ہے نا وہ جو موتی تھے اور نگینے تھے وہ اس نے ناک پہ، ماتھے پہ، آگے پیچھے جو ہے نا وہ بڑے خوبصورت انداز سے اس نے جڑ دیے، پاؤں میں اس کے جو ہے نا وہ جڑ دیے۔ البتہ وہ بڑا خوبصورت قسم کا اس نے وہ بچڑا بنایا۔ تو بچڑا بنا کے تو پھر اس میں اس نے سوراخ بھی رکھے، ناک کے سوراخ ہیں، منہ ہے، کانوں کے سوراخ ہیں، یہ اس طرح سوراخ بھی بنائے۔ اب وہ اس نے کیا کیا کہ وہ مٹی جو جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے سموں کے نیچے سے اس نے اٹھائی تھی نا، وہ مٹی جو ہے وہ اس نے اس اندر ڈال دی سوراخوں میں۔ اس مٹی کی وجہ سے اس بچڑے میں حرکت پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ جب حرکت پیدا ہوئی، اس میں جنبش پیدا ہو گئی، تو پھر جو ہے نا وہ بعض کہتے ہیں کہ ہوا کی وجہ سے ہوا داخل ہوتی تھی، ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ سے نکلتی تھی تو آواز پیدا ہوتی تھی، جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ اسی مٹی کی برکت سے اس میں حرکت بھی پیدا ہو گئی اور اس میں آواز بھی، جیسے بانسری کی آواز ہوتی ہے جی، اس طرح کی آواز بھی اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو گئی۔ تو وہ
سامری کہنے لگا سارے لوگوں کو کہ دیکھو رب تو اس کے اندر حلول کیے ہوئے ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہاڑ پہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے، بات چیت کے لیے، کلام کرنے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے ہوئے، جی اللہ تو اس میں حلول کیے ہوئے ہے۔ وہ بھی حیران ہوئے کہ ایک بندے نے اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بنائی ہے، اس میں حرکت کیسے پیدا ہو گئی؟ جی جبکہ وہ راز نہیں جانتے تھے کہ یہ کس برکت سے، کس وجہ سے، کون سی برکت والی چیز اس نے اس میں شامل کی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس میں برکت، یہ حرکت پیدا ہوئی ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ جب لوگوں کو بہکا لیا تو ایک بڑے سے خیمے کے اندر بالکل درمیان میں، وسط میں اس نے وہ جو ہے نا وہ بچڑا وہ اس نے سجا دیا وہاں پہ، ایک بلند جگہ پہ نا ٹیبل رکھا یا جو بھی اس نے کیا، البتہ اونچی جگہ کے اوپر اس نے وہ سجا دیا، رکھ دیا۔ اطراف میں اس نے بڑے کرینے کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اس نے وہ کارپٹ جو ہے نا وہ سجا دیے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ لوگ دھڑا دھڑ آنا شروع ہو گئے، عورتیں مرد، کچھ جو ہیں وہ اس کو چومنے لگے، کچھ اس کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ 3 قسم کے لوگ گروپ ہو گئے، 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ وہ تھا کہ جو بالکل نہ اس کی عبادت کرتے تھے اور نہ جو ہے نا اس کے قریب جاتے تھے، بلکہ وہ منع بھی کرتے تھے باقی لوگوں کو۔ اس گروپ میں حضرت ہارون علیہ السلام اور 12,000 پر مشتمل وہ گروپ تھا، 12,000۔ باقی ایک گروپ تھا جو سارے کے سارے اس کی عبادت پہ لگ گئے۔ ایک گروپ وہ تھا جو عبادت تو نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح 3 گروپ ہو گئے، 3 گروپ ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَاعَتِینَا مُوسَى الْکِتَاب، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کتاب دی، کتاب دینے کے بعد فرمایا کہ تمہاری قوم جو ہے نا وہ تو بہک گئی ہے، بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے قوم نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بڑے طیش میں آگے، غصے میں آپ باغم باغ تیزی کے ساتھ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے۔ جب واپس آئے ہارون علیہ السلام جو ہے نا ان سے ملاقات کی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تورات عطا فرمائی تھی 7 تختیاں تھیں۔ کتنی؟ 7 تختیوں پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس طیش کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے کہ قوم جو ہے میرے بعد بہک گئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے یا خود گر گئیں وہ تختیاں یا آپ نے گرا دیں۔ البتہ 6 تختیاں جو ہیں تورات کی اسی موقع پر ٹوٹ گئیں، 1 تختی باقی بچ گئی تورات کی۔ اسی تختی کے اوپر مسائل وغیرہ جو ہے نا وہ لکھے ہوئے تھے، اور یعنی ابتدا میں ہی یہ تورات جو ہے وہ نامکمل رہ گئی، اور اسی 1 تختی والی تورات جو ہے وہ بعد میں وہی چلتی رہی ہے اور اسی پر لوگ عمل کرتے رہے ہیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ قوم میں تمہارے حوالے کر کے گیا تھا، یہ قوم کیوں بہک گئی ہے؟ تو ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو بہت سمجھایا ان کو، جی آپ ان سے بے شک پوچھ لیں، میں نے تو بہت سمجھایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے نا، تو آپ زد و کوب کرنے لگے ہارون علیہ السلام کو، اور یعنی باقاعدہ تفاسیر سے ثابت ہے کہ جو ہے نا مارا ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر آپ متوجہ ہوئے اپنی قوم کی طرف، قوم سے پوچھا، کہا کہ جی ہمیں تو یہ سامری نے کہا تھا اور اسی نے ہمیں بہکایا ہے، اس کے کہنے پہ ہم لگیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، اس نے کہا بس جو میرے ذہن میں آیا میں نے کر لیا،
جو بات میرے ذہن میں آئی میں نے کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو ہے نا اس جب یہ معاملہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کے خلاف بد دعا فرمائی، اللہ سے یہ التجا فرمائی کہ ان کو عذاب دیا جائے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے۔ آگے اس کا ذکر آتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اے میری قوم، اے قوم، یا قومی، اے قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، کہ تم نے بچڑا بنایا یا بچڑے کی پوجا کی، فتوبوا الی بارئکم، پس رجوع لاؤ اپنے رب کی طرف۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا باری تعالی، یہ باری ایکم، یہ وہی ہے، الی باری ایکم، بس رجوع لاؤ تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے رب کی طرف، فاقتلوا انفسکم، پس قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، پس تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ ان کی توبہ اس شرط پر قبول ہوگی کہ جو ہے نا یہ اپنی جانوں کو قتل کرے۔ ٹھیک ہے، وہ قتل کیسے کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان کو سنایا کہ تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، بچڑا جو ہے وہ تم نے بنایا اور بچڑے کی پوجا کی، پس اب تم پر توبہ لازم آتی ہے، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، توبہ کیسے قبول ہوگی کہ قتل کرو اپنی جانوں کو۔ کیسے قتل کرو؟ فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ اپنے دونوں بازوؤں کو اپنی ایسے کمر کے ساتھ باندھ لو پیچھے، ٹھیک ہے، باندھ کے ایسے دوزانوں بیٹھ جاؤ نیچے، جیسے عطیات بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جاؤ، ہاتھ پیچھے باندھ لو، اور کسی کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی زرہ خول وغیرہ یہ وہ کچھ بھی نہیں پہنا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بس جو ہے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے بغیر کسی اسلحہ کے دوزانوں بیٹھ کر اپنے سروں کو ایسے گھٹنوں کے اوپر رکھ لو، ایسے طیات کی شکل میں بیٹھ کے نا ایسے گھٹنوں کے اوپر اپنے سروں کو رکھ لو۔ انہوں نے ایسے کیا، اور وہ کتنے تھے؟ یعنی سوائے 12,000 بنی اسرائیلیوں کے، وہ 12,000 جنہوں نے نہ اس کی پوجا کی بلکہ صرف پوجا نہ کی، ان کو منع بھی کرتے رہے، روکتے رہے، وہ 12,000 تھے۔ ان کے علاوہ باقی سب لوگوں پر یہ حکم صادر ہوا اور لاگو ہوا کہ آپ لوگوں نے اس پوزیشن میں جو ہے نا اپنے آپ کو تیار کر لو سزا کے لیے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو باندھا، دوزانوں بیٹھ کے اپنے سروں کو ایسے نیچے رکھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 12,000 جنہوں نے پوجا نہیں کیا ان کو حکم دو تلواریں ہاتھ میں پکڑ کے ان کے سر قلم کرنے شروع کر دیں، ان کے سر قلم کرنے شروع کر دیں۔ کیسی سخت ترین سزائیں ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العزت کی کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ یعنی وہ جرم کرتے تھے، اسی وقت
سزاوار بھی ہوتے تھے، سزا ان کو دی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ جو جرم کرتا تھا اس کے گھر کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا، جرم کرتا تھا پیشانی کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا، زانی ہوتا تھا تو زانی لکھ دیا گیا، چور تھا تو چور لکھ دیا گیا، جو بھی جرم کرتا تھا لکھ دیا جاتا تھا پیشانیوں پہ یا دروازوں کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری اور لاڈلے محبوب ہیں، پیارے محبوب ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اس امت پر یہ جرائم گناہ جو ہیں یہ پوشیدہ رکھے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ پوشیدہ رکھے گئے ہیں تو پھر رب العزت ان کی سزا نہیں دے گا، سزا اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا تھا کہ ان 12,000 کو حکم ملا نا کہ جاؤ اور ان کو جا کے قتل کرو۔ وہ جب آگے بڑھے قتل کرنے لگے، ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ کانپنا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ آپس میں رشتہ دار تھے نا، کوئی کسی کا بیٹا تھا، کوئی کسی کا باپ تھا، کوئی بھتیجا، کوئی بھانجا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، کوئی کسی کا چچا، کوئی کسی کا ماموں، رشتہ دار تھے آپس میں۔ اب اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیاروں کو اور اپنے مطلب لخت جگر کو، بیٹے کو، باپ کو کون قتل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے حضور آئے ان کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرنے لگے کہ ہم سے تو یہ کام نہیں ہوتا، ہم کیسے قتل کریں کہ ہمارے ہی وہ رشتہ دار ہیں، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی بھائی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ایک ابر جو ہے نا وہ نازل فرمایا آسمان پہ، وہ اس میں اس قدر اندھیرا تھا کہ اس پورے میدان میں اندھیرا چھا گیا۔ جب بالکل اندھیرا ہو گیا دن میں، یہ نہیں کہ رات ہو گئی، دن میں اندھیرا جب چھا گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ حکم فرمایا، کہا کہ اب جاؤ اور جا کے قتل کرو۔ قتل کرنا شروع ہو گئے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے چلے تھے، جب ہجرت کر کے، اس وقت ان کی تعداد 6,70,000 تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جب ان پر یہ عذاب نازل ہوا، دڑا دڑ قتل ہونا شروع ہو گئے، دڑا دڑ قتل ہونا شروع ہو گئے۔ تو پھر ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، باری تعالیٰ یہ تو ساری قوم اس طرح قتل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ ابر جو تھا وہ ہٹا دیا، روشنی ہو گئی، اور حکم نازل فرمایا کہ بس جتنے قتل ہو گئے، باقیوں کی توبہ ایسے ہی قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کتنے قتل ہوئے تھے؟ 70,000 قتل ہوئے، 70,000۔ باقیوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی قبول فرما لی۔ وَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔